سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین یعنی کہ اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورہ البقرہ آیت 164 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا شعبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے ہیر پھیر اور پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں کے اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ بات کرنے والے پودے۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے پودوں کے بارے میں بتائیں گے جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس سے پہلے ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، مغربی آسٹریلیا یونیورسٹی کے سائنسدان آواز کی تعدد کے بارے میں ایک عجیب و غریب رجحان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغربی آسٹریلیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ پودوں کے ذریعے پھیل جانے والی آواز کی تعدد اور ان کی آوازوں سے پودوں کو کس طرح متاثر کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے پایا ہے کہ بوٹینیکل سائنسز 2012 کے جریدے کے مطابق پہلا ثبوت یہ ہے کہ پودوں نے دوسرے پودوں سے ایسی آوازوں کے ذریعے مستقل طور پر بات چیت کی اور گفتگو کی جو انسان سن نہیں سکتے، اور اس طرح کی آوازیں انسان کو ریکارڈ کرنے کے لیے انتہائی درست آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ پودے نہ صرف آواز کے ذریعے دوسرے پودوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں بلکہ وہ آوازوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سائنسدان توقع کر رہے ہیں کہ پودوں کی زندگی، نمو اور ترقی میں آواز نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ پودوں کی صوتی کمپنوں کی اس طرح کی دریافت کا مطلب یہ ہے کہ پودے بولتے ہیں۔ اس طرح کی دریافت کا پتہ چل جانے کے بعد ہمیں یہ عجیب نہیں لگنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ وہ پودوں سے بات کرتے تھے، خاص طور پر جب درخت کا تنے اس کی خواہش زیادہ رکھتے تھے۔ ہمیں یہ بھی عجیب نہیں ہونا چاہیے کہ پودوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: سات آسمان اور زمین اور اس میں موجود تمام مخلوقات اس کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں بلکہ اس کی تعریف کا جشن مناتے ہیں، اور پھر بھی تم نہیں سمجھتے کہ وہ کس طرح اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور ناظرین، سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ پودے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ باہمی گفتگو بے مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے وہ نہ صرف ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں بلکہ نشو و نما میں مدد بھی دیتے ہیں۔ تازہ تحقیق میں ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ پودے اپنی جڑوں سے خاص کیمیائی مادوں کا اخراج کرتے ہیں جو ان کے قریب موجود دوسرے پودوں تک پہنچ کر ان کی شناخت کرتے ہیں کہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں اگنے والا پودا انہی جیسا ہے یا ان سے مختلف ہے۔ علاوہ ازیں اگر وہ پودے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں تو کیمیائی مادوں کے تبادلے سے وہ نشو و نما میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب ماہرین نے پودوں کے درمیان کیمیائی گفتگو کا ثبوت پیش کیا ہے۔ برسوں پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کھمبیاں ایک زیر زمین نیٹ ورک کے ذریعے کیمیائی مادوں کا تبادلہ کر کے اپنی نشو و نما بہتر بناتی ہیں، اور بعض مرتبہ معمولی کھمبیوں میں جڑوں کا زیر زمین جال ایک مربع میل یا اس سے بھی زیادہ رقبے تک پھیلا ہوا دیکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، سائنسدان جو آج ایجادات کر رہے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا۔
یعنی کہ سائنسدان اب دریافتیں کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اللہ کی نشانیوں کو ہم جان سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناظرین۔